السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کا خوش آمدید۔ میں شیخ ذاکر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم نے میر تقی میر کے حوالے سے بات کی تھی، ان کی حالات زندگی اور ان کے ادبی خدمات کا ذکر کیا تھا۔ میر تقی میر کی غزل نمبر 1 اور غزل نمبر 2 کی آج ہمیں تشریح کرنی ہے۔ تو تشریح کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بات واضح طور پر بتا دوں کہ شاعری کی مکمل تشریح کرنا جو ہے وہ شاعری کی مکمل تشریح کوئی بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں، ایک شعر کی تشریح جب کی جاتی ہے، کسی غزل کی یا کسی نظم کی، جس نے وہ غزل یا نظم لکھی ہوگی، ان کے حالات زندگی، ان کے ادبی خدمات، ان کے لکھنے کا انداز، ٹھیک ہے، ان سب چیزوں پر ہم جو ہے نظر ثانی کرتے ہیں، تب جا کر ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ملتا ہے کہ شاعر نے اس شعر میں کون سی بات جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی ہے یا بتانے کی کوشش کی ہے۔ کیونکہ شاعر 1700 میں یا 1800 میں، ٹھیک ہے، 1810 1710 تب کے زمانے کا شاعر جو ہے اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ کہ شاعری جو ہے یہ سمجھنا جو ہے یہ بڑا مشکل فن ہے، کیونکہ شاعر جو ہے اپنے دل کی بات کو سیدھے سادے الفاظوں میں بیان نہیں کرتا ہے۔ شاعری اسی لیے اگر ادب میں دیکھا جائے شاعری تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، کیونکہ شاعر جو ہے سیدھے طریقے سے اپنی بات کو بیان نہیں کرتا، اشاروں اور کنایوں کے ذریعے جو ہے وہ اپنی بات کو قارئین تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، بات کریں گے ہم میر تقی میر۔ میر تقی میر، جن کو خدائے سخن، غزل کا بادشاہ کہا جاتا ہے، ادب نواز طبقے میں میر تقی میر کو کافی خراج عقیدت جو ہے ادب نواز طبقے نے دی ہے، ٹھیک ہے، جن میں ابن انشا جو ہیں میر تقی میر کے بارے میں کہہ رہے ہیں، میر تقی میر کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کرے میر کا جنت میں مکان ہو، اللہ کرے میر کا جنت میں مکان ہو، مرحوم نے ہر بات ہماری ہی بیاں کی، ٹھیک ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ ابن انشا نے میر تقی میر کی خراج عقیدت میں اتنا خوبصورت شعر جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ اگر میں مولانا الطاف حسین حالی کی بات کروں تو انہوں نے بھی میر تقی میر کے بارے میں کہا ہے، حالی سخن میں شیفتہ سے مستفید ہے، غالب کا معتقد ہوں مقلد ہوں میر کا۔ تو مرزا اسد اللہ خان غالب صاحب نے بھی میر تقی میر کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے ان کی خراج عقیدت میں، ٹھیک ہے۔ ریختے کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ اب میر کی شاعرانہ خصوصیت میں ایسی کون سی بات ہے، میر کی شاعری میں ایسی کون سی بات ہے جو میر تقی میر کو باقی شاعروں سے الگ کرتی ہے؟ میر تقی میر اپنے دور کا سب سے بڑا غزل گو شاعر مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی غزلوں کی خصوصیت ان کی حالات زندگی سے نکھر کر سامنے آتی ہے کہ جب میں نے ان کی حالات زندگی پڑھائی تھی تو پہلا پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں غم پریشانیاں جو ہیں یہ بہت دیکھی تھی، اور یہی دکھ غم پریشانیاں جو ہیں انہوں نے اپنی شاعری میں بیان کی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم اس کی شاعری کو پڑھتے ہیں، ان کی غزلوں کو پڑھتے ہیں، ان کے غم کو جب ہم پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پڑھنے والا جو ہوتا ہے میر تقی میر کا غم معلوم نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کو یوں لگتا ہے کہ جیسے کہ یہ میرا غم ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ میر تقی میر نے آپ بیتی کو جگ بیتی بنا لیا، ٹھیک ہے، اپنے دکھ کو، اپنی پریشانی کو لوگوں کا غم دکھ پریشانی بنا لی، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے میر تقی میر کی غزلیں کافی سراہی گئی، کافی پسند کی گئی۔ تو میر تقی میر کی شاعرانہ خصوصیات میں اور بھی کافی چیزیں آتی ہیں۔ خطابیہ انداز میر تقی میر نے کافی استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، محبوب سے مخاطب ہونا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میر تقی میر کے حوالے سے تھی۔ تو آج ہم غزل کی تشریح کرنا شروع کریں گے۔ میر تقی میر کی پہلی غزل کا پہلا شعر مطلع جو ہے وہ ہے، ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا، ہمارے آگے تیرا جب کسی نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا۔ میر تقی میر اپنی پہلی غزل کے پہلے شعر مطلع میں یوں فرماتے ہیں، اپنے دل کی حالت کو بیان کرتے ہوئے، اپنے دل کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے، یہاں پر لفظ کسو آیا ہے، یہ پرانی اردو ہے، یہاں پر پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے عزیز طلبہ، کوئی بھی پریشانی نہیں ہے، یہ پرانی اردو کے لفظ یہاں پر ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کسو یا قبو، یہ کسو کے معنی ہے کسی۔ تو اس شعر میں شاعر کیا فرمانا چاہتا ہے، ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا۔ شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہوتے ہوئے فرما رہا ہے، اپنے دل کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ عشق کی حالت کو بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب، جب کوئی دوسرا شخص، ٹھیک ہے، جب کوئی غیر شخص تمہارا نام میرے سامنے لیتا ہے تب میں اپنے دل کو تھام لیتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے عشق میں ناکامیاں ملی ہیں، تمہاری وجہ سے میں رسوا ہو چکا ہوں، تمہاری وجہ سے میں ہر وقت پریشان رہتا ہوں، تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہوتے ہوئے فرما رہا ہے، اور اس کے باوجود، ٹھیک ہے، آج تو میرا کوئی تعلق تمہارے ساتھ نہیں ہے، لیکن آج جب کوئی دوسرا شخص
تمہارا نام ٹھیک ہے یا تمہاری یادداشت جو ہے میرے ذہن میں لانے کی کوشش کرتا ہے، اس وقت میں اپنے دل کو تھام لیتا ہوں۔ شاعر کیا فرما رہا ہے؟ ہمارے آگے تیرا یعنی کہ اپنے محبوب سے مخاطب ہوتے ہوئے، اپنے محبوب کی بات کرتے ہوئے فرما رہا ہے، اپنے عشق کی حالت کو بیان کرتے ہوئے شاعر فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب، جب کوئی دوسرا شخص تمہارا نام میرے سامنے لیتا ہے تو اس وقت میں اپنے ستم برے دل کو ٹھیک ہے تھام لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا غزل نمبر 1 کا پہلا شعر، جس میں شاعر جو ہے اپنے محبوب سے مخاطب ہوتے ہوئے فرما رہا ہے کہ جب بھی کوئی دوسرا غیر شخص تمہارا نام میرے سامنے لیتا ہے تو میں اپنے اس ستم زدہ دل کو اس وقت تھام لیتا ہوں۔ تو دوسرا شعر، شاعر اس دوسرے شعر میں فرما رہا ہے وہ کچھ روش نہ ملا راستی میں مجھ سے کبو، پھر سے ایک وہ لفظ آ گیا پرانی اردو، ٹھیک ہے، وہ کچھ روش نہ ملا، وہ کچھ روش نہ ملا راستی میں مجھ سے کبو، نہ سیدھی طرح سے ان نے میرا سلام لیا۔ وہ کچھ روش، اس کو اکثر لوگ روش پڑھ لیتے ہیں لیکن اصل میں روش ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کچھ روش نہ ملا راستی میں مجھ سے کبو، نہ سیدھی طرح سے ان نے میرا سلام لیا۔ سب سے پہلے مشکل لفظ پر جاتے ہیں، یہاں پر ہے کج روش، ٹیڑھی راہ پر چلنے والا۔ کج روش کا مطلب کیا ہے؟ ٹیڑھی راہ پر چلنے والا، ٹھیک ہے۔ راستی پرانی اردو یعنی کہ راستہ، ٹھیک ہے، ایمانداری، کبو یعنی کہ کبھی۔ اب اس شعر میں شاعر جو ہے کیا فرما رہا ہے؟ وہ کچھ روش نہ ملا، وہ یعنی کہ اپنے محبوب سے مخاطب ہو۔ میں نے ابھی کہا کہ میر تقی میر کی اکثر غزلیں ایسی ہیں جو خطابیہ انداز میں ہیں، ٹھیک ہے۔ شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہوتے ہوئے فرما رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنے محبوب کی بات کرتے ہوئے فرما رہا ہے وہ کچھ روش نہ ملا راستی میں مجھ سے کبو، نہ سیدھی طرح سے ان نے میرا سلام لیا۔ میں نے عمر بھر اپنے محبوب کے لیے جو ہے اپنی پوری عمر محبوب کے لیے وقف کر دی، ٹھیک ہے۔ میں نے اپنے محبوب کے لیے جو مجھ سے ہو سکا میں نے کیا، لیکن جب بھی میری باری کبھی آئی، اگر راستے میں کبھی میرا محبوب مجھے نظر آ گیا تو میرے محبوب نے سیدھی طریقے سے میرے سلام کا جواب تک نہیں دیا۔ شاعر کیا فرما رہا ہے؟ اپنے محبوب کی بے رخی کو بیان کرتے ہوئے اس شعر میں شاعر میر تقی فرما رہے ہیں کہ میرا محبوب جب کبھی مجھے راستے میں مل جاتا ہے تو وہ سیدھی طریقے سے میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ میں نے اپنے محبوب کے ساتھ ہر پیار کی وہ ساری رسمیں نبھائی، لیکن بدلے میں مجھے محبوب کی بے وفائی ہی ملی ہے، ٹھیک ہے۔ بدلے میں میرے محبوب نے ہمیشہ مجھے رسوا ہی کیا ہے۔ وہ کچھ روش نہ ملا راستے میں مجھ سے کبو، وہ ٹیڑھی راہ پر چلنے والا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ عشق و عاشقی کی رسم و رواج کو نہیں نبھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ محبت کی عزت، عشق و عاشقی کی عزت نہیں کر رہا ہے، اپنے محبوب کی عزت نہیں کر رہا ہے، حتیٰ کہ میں اپنے محبوب کی عزت کرتا ہوں، پھر بھی وہ کچھ روش نہ ملا راستے میں مجھ سے کبو، نہ سیدھی طرح سے ان نے میرا سلام لیا۔ اس نے سیدھی طریقے سے کبھی میری سے بات نہیں کی، میری بات کا جواب تک نے نہیں دیا۔ تو یہ تھا دوسرے شعر کا مفہوم۔ تیسرے شعر پر چلتے ہیں۔ میرے سلیقے سے میری نبی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ اس شعر میں شاعر کیا فرمانا چاہتا ہے؟ شعر کو غور سے دیکھیے، میرے سلیقے سے میری نبی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ شاعر اس شعر میں اپنا درد بیان کر رہا ہے، اپنی محبت کا درد بیان کر رہا ہے، اور شاعر کیا فرما رہا ہے؟ شاعر فرما رہا ہے کہ تمام عمر میں ناکام رہا عشق میں۔ شاعر کیا فرما رہا ہے؟ پوری عمر میں عشق میں ناکام رہا، میں نے عشق کے اصولوں کو اپنایا پوری عمر، لیکن ناکامی ہی ملی، ٹھیک ہے۔ سیدھی راہ پر چلا ہمیشہ، لیکن ناکامی ہی ملی۔ عشق کے اصولوں کو اپنایا لیکن ناکامی ہی ملی۔ میری سلیقے سے میری نبی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ شاعر فرما رہا ہے میں نے اپنے محبوب کے ساتھ ہمیشہ وفا کی، ٹھیک ہے، میں ہمیشہ محبت کے رسم و رواج کو نبھاتا رہا، لیکن اس کے برعکس بھی کیا ہوا؟ تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ لیکن میں نے اپنی محبت کے سلیقے کو بہتر طریقے سے نبھایا، حتیٰ کہ میرا محبوب جو ہے وہ میری قدر نہیں کرتا، وہ دوسری بات ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ لیجئے شاعر کیا فرما رہا ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے آپ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے محبت کے سوا کسی بھی کام میں کامیابی نہیں ملی۔ محبت میں ہی کیوں کامیابی ملی؟ اگر میں محبت میں رسوا ہو چکا ہوں، اگر مجھے وہاں سے میرا محبوب میرے ساتھ بہتر طریقے سے بات نہیں کرتا، عشق و عاشقی کے یعنی کہ بہتر طریقے سے اپنے اصولوں کو نہیں نبھاتا، لیکن میں جو ہوں وہ اسی راستے پہ ہوں، میں اپنا فرض بہتر طریقے سے نبھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں اپنی محبت کو بہتر طریقے سے نبھا رہا ہوں، اس لیے مجھے محبت میں کامیابی ملی، کیونکہ میں محبت و الفت کے طور طریقوں سے خوب طریقے سے واقف ہوں۔ دوسری دنیا کے کاموں میں مجھے مایوسی ہی ملی ہے، ہر وقت مجھے مایوسی، دکھ، درد ہی ملے، چاہے وہ میرے محبوب کی طرف سے ہوں، چاہے وہ دنیا داری کی طرف سے ہوں، ٹھیک ہے۔
तो ये था तीसरा शेर, मेरे सलीके से मेरी निभी मोहब्बत में तमाम उम्र में नाकामियों से काम लिया। शायर इस शेर में, मीर तकी मीर इस शेर में फरमा रहे हैं कि मैंने तमाम उम्र जो हैं नाकामियाँ ही देखी हैं, परेशानियाँ ही देखी हैं, दुख सितम ही देखें, लेकिन जब मोहब्बत की बात बीच में आ जाती है, मैंने मोहब्बत के रस्म रिवाज को हमेशा निभाया है, ठीक है, मैंने अपनी मोहब्बत को सलीके से निभाया, हत्ता कि मेरा महबूब मुझसे बेवफाई करता है लेकिन मैंने बेवफाई नहीं की, मैं बेहतर तरीके से मोहब्बत के रस्म रिवाज को निभाता रहा। अगले शेर पे जाएंगे, आखिरी शेर, चौथा शेर, गज़ल का आखिरी शेर। पहला शेर गज़ल का मतला कहलाता है, ठीक है, मतला के दोनों मिसरे हम काफ़ी और हम रदीफ होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। अब गज़ल का आखिरी शेर मक्ता, जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है। यहाँ देखिए शायर ने अपना तखल्लुस बयान किया है। अगरचे गोशा गज़ी हूँ मैं शायरों में मीर, अगरचे गोशा गज़ी हूँ मैं शायरों में मीर, पे मेरे वो शेर ने रोए ज़मीन तमाम लिया। इस शेर में शायर अपने आप से मुखातिब होते हुए फरमा रहा है, अपनी दिल की बात कर रहा है। शायर क्या फरमा रहा है? शायर फरमा रहा है, अगरचे गोशा गज़ी हूँ मैं शायरों में मीर, शायरी की दुनिया में, अदब की दुनिया में अगर मैं लापता हूँ, ठीक है, अगर मैं तन्हा पसंद हूँ, अगर मैं एक जगह पर रहना पसंद करता हूँ, बाहर की दुनिया से कोई मुझे लगाव नहीं है, ठीक है, महफिलों में बैठना, मुशायरों में बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता, अगर मैं अंदर एक ही कमरे में तन्हाई के आलम में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, अगर जब मैं गोशा गज़ी हूँ शायरों में मीर, ठीक है, अगर मेरा नाम नहीं है, अगर कहीं मुझे मुशायरों में नहीं बुलाया जाता, अगर मैं मुशायरों में नहीं जाता, अगर अकेला रहना पसंद करता हूँ, लेकिन पे मेरे वो शेर ने रोए ज़मीन तमाम लिया, लेकिन ये मेरी शायरी जो है, ये मेरे शेर जो हैं, पूरी दुनिया में मेरे इन अशार ने मेरे नाम को बुलंद किया, पूरी दुनिया में मैं अपनी शायरी की वजह से जाना जाता हूँ। बेशक मैं तन्हा पसंद हूँ, बेशक मैं अकेले रहना पसंद करता हूँ, लेकिन मेरी शायरी ने मुझे लोगों में ज़िंदा कर दिया, मेरी शायरी ने मुझे मारूफ कर दिया, मकबूल कर दिया। अगरचे मैं शोहरत का तलबगार नहीं हूँ, अगर मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं शोहरत मिले, मकबूलियत मिले, मैं महफिलों में जाऊँ, मैं मुशायरों में जाऊँ, अपनी शायरी को पेश करूँ, नहीं, अगरचे मैं गोशा गज़ी हूँ शायरों में मीर, लेकिन फिर भी मेरे ये अशार जब लोगों के सामने पहुँचते हैं तो उन्होंने मुझे ज़मीन से उठाकर आसमान तक पहुँचा दिया, ठीक है, ये मेरी शायरी है जिसकी वजह से मैं इतना बुलंद जो है मर्तबा हासिल कर चुका हूँ। ये थी गज़ल नंबर 1, जिसमें हमने मीर तकी मीर के इन 4 अशार की तशरीह की। बिल्कुल आसान गज़ल थी, ठीक है, शायर कभी तसव्वुर इश्क की बात कर रहा है तो शायर कभी खुद कलामी कर रहा है अपने आप के साथ, ठीक है, शायर कभी अपने महबूब का जिक्र कर रहा है। अलग अलग तरीके से हम इन अशार का मफहूम जो है वो समझ चुके हैं। मिलते हैं दूसरी वीडियो में दूसरी गज़ल लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।